بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج جو ہماری آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی، عمل کرنے کی اور کرانے کی، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر اس رکوع کے ختم تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کا آیت نمبر دیکھیے تو وہ 7 ہے یا غالباً 8 ہے، اور آیت نمبر جو وہاں جا رہی ہے رکوع ختم ہو رہا ہے تو آیت نمبر 20 ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں ان کو اگر گنیے تو یہ 13 آیتیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آیت نمبر 8، اور جہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 20، ٹوٹل گنیے تو یہ 13 آیتیں ہیں. عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال کے بعد اللہ نے جب آپ کو آخری نبی انتخاب کیا اور 40 سال کے بعد اس کا ڈکلیریشن ہوا. انتخاب تو اللہ نے ازل سے ہی کر دیا تھا، لیکن انسانوں کو بتایا گیا جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ تو یہ بات بھی ہے کہ وہ 13 سال رہے. تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں نبی ہونے کے بعد 13 سال کا رہنا. اور یہاں جو آیتیں آپ سننے والے ہیں انشاءاللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کے رکوع کے ختم تک، جہاں پر منافقین کا پورا تذکرہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی 13 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ میں نے بہت سوچا لیکن میرے ذہن میں نہیں بات آئی، اور تفسیروں میں تلاش کیا تو بھی نہیں آئی. آپ حضرات بھی اہل ایمان ہیں، صاحب عقل و بصیرت ہیں، دیندار ہیں، تو اس بارے میں سوچئے گا. میں بھی سوچتا رہوں گا اور علماء سے معلوم کرتے رہیں گے. اگر اس میں کوئی حکمت ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ شروع سے عرض کیا تھا کہ قرآن جب شروع ہوا تو پہلا گروپ بتایا گیا مؤمنین کا، اور اس میں بھی جو ٹاپ کے مسلمان ہوتے ہیں یعنی متقین، ان کا ذکر آیا، ان کی صفات آئی. اس کے بعد پھر کفار کا ذکر آیا، ان الذین کفروا سے آگے، اور اس میں بھی جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یا بعض تابعین کی تشریح ہے کہ اس میں سے اسے مراد جو ہے وہ جو عام کافر تو ہیں ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ان کے سردار تھے اور مکہ مکرمہ کی سوسائٹی میں اور مدینہ کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے یا لوگ انہیں بڑا سمجھتے تھے، وہ سب مراد ہیں. تو وہ ایمان والوں کا گروپ تھا. پھر کافروں کا گروپ ہے. اگر ایمان ہے تو کھلا ایمان ہے، ساری تکلیفیں اٹھا کر، ساری قربانیاں دے کر. اور اگر کافر ہیں تو کھلا کافر ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر اور قرآن کو اترتا ہوا دیکھ کر، جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں ان کی صاف ستھری ایمان کی پرہیزگاری کی زندگی دیکھ کر، اس کے باوجود بھی وہ مومن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، صاحب بولتے ہیں ہم کافر ہیں. ایک تیسرا گروپ جو مدینے میں تیار ہوا اور جس کا نام پڑا منافقین، تو اس کا ان آیتوں میں ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کے آخر تک. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے منافقوں کی کچھ نشانیاں بتائیں. وہ ایمان لانے کے بارے میں کیسا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ڈبل پالیسی کیسے اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، اور شیاطین سے مراد ہے کہ مدینے کے جو ان کے جو کافر ہیں ذمہ دار بڑے بڑے، یا بعض حضرات نے مکہ مکرمہ کے کافروں کا بھی ذکر کیا کہ وہ ان سے بھی جب ملتے ہیں، حالانکہ پہلے سال میں منافقین کی کفار مکہ سے ملاقاتیں یا باتوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مدینے میں جو یہودی رہتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ شیاطین سے مراد آگے چل کر وہ یہودی ہیں، تو ان کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں کی گمراہی کی 2 مثالیں انہی آیتوں میں دی ہیں. اب اس کو ترتیب وار لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. مکہ مکرمہ میں ایمان تھا
اور کفر تھا، نفاق نہیں تھا، تو کیوں نہیں تھا؟ اور مدینے میں آنے کے بعد ایمان والے بھی ہیں، کفر والے بھی ہیں اور نفاق والے بھی ہیں، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو پہلی بات یہ ہے، جب اسلام مکے میں شروع ہوا تو مسلمان کمزور تھے، انہیں کوئی سیاسی اور اجتماعی کوئی سوشل پاور ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر یہ آرڈر تھا کہ جواب نہیں دو گے، خاموش رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، مار بھی کھانا ہے اور گالیاں سننی ہیں، نبی کو گالیاں سننی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ معاشی بحران کھڑا ہوگا، تمہارا بائیکاٹ ہوگا، تمہیں ہر چیز برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنا ہے یہاں تک کہ پھر اللہ نے آگے جا کے فرمایا 13 سال کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان مسلمانوں کو اب اس کی اجازت دے دی ہے کہ وہ جنگ کریں، جس کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی۔ تو وہاں چونکہ ایمان صرف دبا ہوا تھا ظاہری اسباب میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جیسی بھیج کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، مکے کے کافر چوں چاں کرتے، ایک فرشتہ آتا ان کی جان لے لیتا، ان کی آنکھیں پھوڑ دیتا، ان کو اٹھا کے پھینک دیتا، خطرناک ہوا چلتی ان کو ختم کرتی، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اس سے سوچئے کہ اللہ کے نبی پر مکہ مکرمہ کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، کھانے کو نہیں تھا، اور طائف میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کے جسم سے خون بہا، اور اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو جن کے درمیان میں طائف کی بستی ہے، جنہوں نے آ کر کہا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ابھی ہاں کہہ دو، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ جواب دیا کہ اللہ، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے عذاب سے انکار کیا۔ اتنی خطرناک آزمائشوں کے بعد بھی جو شخص وہاں مسلمان تھا وہ صرف مسلمان تھا، اور اس لیے کافروں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، مکے کے کافر ڈرتے نہیں تھے، جب ڈرتے نہیں تھے تو کھلم کھلا کافر تھے۔ اس کے مقابلے میں جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہ پہلے ہی سے ان کی ایک سیاسی طاقت انہیں حاصل ہو چکی تھی۔ وہ کیسے حاصل ہوئی تھی؟ وہ اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک تو اوس نام کا قبیلہ تھا جو عرب قبیلہ تھا، اور خزرج تھا وہ بھی عرب قبیلہ تھا، لیکن ان دونوں میں آپس میں بڑی خطرناک لڑائیاں چلتی تھی، اور دونوں میں ان لڑائیوں کو مزید بڑھانے کے لیے یہودی اپنا فطری نیچرل کردار ادا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کبھی کچھ بڑھا دیا تو کبھی کسی کو گھٹا دیا۔ چونکہ یہودی اہل کتاب تھے تو وہ اپنی کتاب کا بار بار حوالہ دیتے تورات کا، اور ان کو مدینے کے مسلمانوں کو وہ غیرت دلاتے، ارے تم تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو، تم کون ہو؟ تو خود بخود ایک ماحول مدینے کا ایسا بن گیا تھا کہ جس کے اندر اوس و خزرج کے عرب جو شرک میں چل رہے تھے، وہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر چھوٹا سمجھتے تھے یہودیوں سے، جیسے کہ ہم مسلمان اپنی بے وقوفی سے نفسیاتی طور پر یورپ امریکہ اور کے لوگوں کے غلام ہیں، ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہی معاملہ ہندوستان میں جب انگریز برٹش کا راج تھا تو لوگوں کی نفسیاتی حالت اس طرح سے ہو گئی تھی، تو اوس اور خزرج کے لوگوں کی حالت بھی ایسی تھی، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی مدینے کے اوس و خزرج کو یہ تک بولتے تھے کچھ دن رک جاؤ، آخری نبی ہمارے اندر پیدا ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائے گا تو ہماری طاقت ایسی بڑھ جائے گی کہ ہم تم سارے عربوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ دھمکیاں بھی ان کو ملتی تھی۔ میں یہ اوس و خزرج اور یہودیوں کی یہ جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، کیوں سنا رہا ہوں؟ تاریخی واقعات کو سمجھنے کے لیے نہیں، جو کہ بہت ضروری ہے، مگر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ مدینے میں نفاق کیوں پیدا ہوا، مکے میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ وہاں مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، تو وہاں کسی کافر کو کسی مسلمان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینے میں کیا ہوا
کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے وہاں کے بہت سارے کافر اوس اور خزرج کے مسلمان ہو چکے تھے، اور مدینے میں اسلام کا ایک عظیم الشان نام ہو چکا تھا، اور مدینے میں رہنے والوں کو نئے دین کا تعارف ہو رہا تھا، اور وہ نئے دین کے تعارف کے ساتھ ساتھ مدینے میں مسلمان ہونے والوں کی زندگیوں کو بھی بدلا ہوا دیکھ رہے تھے، تو انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ کتنا اچھا بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس و خزرج کیسے پہنچے، مدینے میں اسلام کیسے پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بھی پہلے وہ کیسے پہنچا، ہوا کیا تھا؟ ہجرت کا نبی بننے کا، ہجرت کا نہیں، نبی بن جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال تک تو آپ نے مکے میں، طائف میں، اور جو لوگ بھی آتے تھے حج کے وقت میں ان کے اسلام کی بات پھیلائی، مگر وہ کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ ہجرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 12ویں سال اوس کے کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پر مدینے سے مکہ آ گئے، خزرج کے لوگ آئے، اوس کے نہیں، خزرج کے لوگ آئے حج کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ حج کو آتے تھے ان کے پاس جا جا کے اسلام کو سمجھاتے تھے، اور پیچھے سے ابو جہل اور دوسرے سب کافر وہ بار بار اعلان کرتے تھے، ارے لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات سنو، یہ اس کی بات میں ایسا جادو ہے نا کہ وہ غلط بات بھی انسان کے دماغ میں اتر جاتی ہے۔ تو یہ چلتا رہا۔ تو 12ویں سال بھی نبی بننے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایسا ہوا کہ نبی بننے کے 12ویں سال خزرج کے کچھ لوگ آئے، اور وہ سب بہت زمانے سے سنتے آ رہے تھے یہودیوں سے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایک نبی آئے گا۔ تو وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور شرک کو اور کفر کو جیسے ہی سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ آپس میں کہنے لگے تعلمون واللہ انہ النبی الذی تواعدکم بہ یہود فلا یسبقنکم الیہ۔ یہ بات انہوں نے کہی، کیا پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ارے دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو یہ وہی نبی لگتے ہیں جس کی دھمکی یہودی دے رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد وہ کچھ لوگ جو تھے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات کہی، خزرج کے ان لوگوں نے جو پہلے مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی وہاں رہتے ہیں دوسرے، ہماری ان کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہیں، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ خزرج اور اوس کے درمیان میں جو جنگ چلتی رہتی، مار پیٹ ہے، ایک دوسرے کو برا سمجھنا ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، نفرت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرا دے۔ ماشاءاللہ یہ بات ان کے ذہن میں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ چلے گئے، اور مدینے میں ایمان کی آگ سلگتی رہی، لوگ سنتے رہے، تعارف اسلام کا ہوتا رہا۔ دوسرے سال کیا ہوا کہ صرف خزرج کے لوگ نہیں آئے بلکہ اوس کے لوگ بھی آ گئے اسی شوق میں، اور اچھے خاصے آئے اس دفعے، دوسری دفعے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، تو یہ ہوا کہ وہ اوس اور خزرج کے لوگ جو حج کو آئے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بڑی مزیدار بات سنیے اس کے آگے، جو لوگ مسلمان ہوئے اوس اور خزرج کے، ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد بن کعب القرظی، محمد بن کعب القرظی۔ جب سب وہاں مسلمان ہونے لگے اور اسلام کی بات ہونے لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس قدر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشترط لربک ولنفسک ما شئت۔ ہم اس وقت یہاں آپ کے سامنے ہیں، ہم مسلمان ہو رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر مدینہ جائیں گے، آپ جو شرط ہم سے لگوانا چاہتے ہیں اپنے رب کے بارے میں اور اپنے بارے میں، اب جو شرط کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ پھر سے سنیے، محمد بن کعب القرظی جو مدینے کے اوس خزرج کے قبیلے کے ہیں،
اور ان لوگوں کے درمیان میں جو مسلمان ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ کا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، جو شرط آپ چاہیں لگا دیں، اپنے رب کے بارے میں اپنے بارے میں ہمیں منظور ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان ہو کر بڑے ہونے کے بعد اور جب مجھے اسلام سمجھ میں آیا، میری عمر بڑی، میں نے بھی کبھی سوچا اے اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے بول دے میں سب کروں گا؟ اور اپنے خوابوں کی دنیا میں نے اپنے نبی سے پوچھا اے میرے نبی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جو شرط چاہے لگا دیں مجھے منظور ہے۔ اسلام ہمیں معلوم ہے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، عبادت، ماں باپ کی فرما برداری، نافرمانی نہ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ سارے اصول ہمیں اسلام کے ذریعے سے معلوم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مگر وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے، آپ اس سے کیا کہتے ہو؟ بولو کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ اپنی بیوی سے شوہر بولے کہ بولو تمہیں جو چاہیے بولو مجھ سے لے لو۔ میں نے کبھی اپنے اسلام سے بولا اے اللہ تو جو کہے گا میں دے دوں گا، اللہ تو جیسے کہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا؟ ہم نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ ہمارے ایمان میں ابھی وہ گرمی ہی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ گرمی عطا کرے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی بات انہوں نے کہا اشترط لربک، اپنے رب کے تعلق سے ہم سے جو چاہے شرط بولو ہمیں منظور ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی ان پر اللہ کے بارے میں کیا شرط لگائیں گے؟ کیا ہو سکتی ہے وہ شرط؟ وہ شرط کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترط لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اپنے رب کے بارے میں تو میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم واپس جاؤ گے تو صرف اس کی عبادت کرو گے اور کسی اور کو اس کا پارٹنر اور شریک نہیں بناؤ گے۔ کیا بات کہی ہمارے نبی نے؟ اللہ کے بارے میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری شرط کیا ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اور میں اپنے بارے میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم مجھے وہی پروٹیکشن دو گے، میرے بارے میں میرا ویسا ہی دفاع کرو گے جیسا کہ تم اپنے آپ کا دفاع کرتے ہو، اپنا پروٹیکشن کرتے ہو اور اپنے مال کا کرتے ہو۔ تو اب اتنی بات تو ہو گئی کہ اوس و خزرج کے نئے مسلمان ہونے والوں نے جب یہ کہا شرط کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتا دی کیا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، لیکن دیکھیے کہ وہ عرب کتنے صاف ستھرے تھے، ان کا دل کتنا صاف تھا، نفاق سے وہ کتنے دور تھے، اور جب کسی بات کو مانتے تھے تو کیسے مانتے تھے کہ انہوں نے فوراً کہا، ان لوگوں نے اچھا اگر ہم یہ سب کر لیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اپنے نبی کی جان و مال سے حفاظت کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو یہ سب کر لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اب آپ ہی بتائیے کہ انہیں کیا ملے گا، کتنا پیسہ ان کو دیا جائے گا، ان کو کون سی پوسٹ دی جائے گی؟ کوئی اسلام میں وہ ہے پروموشن ہوتا ہے، مسلم نمبر 1، مسلم اے، مسلم A2، مسلم سی، مسلم ڈی، کون سا ان کو درجہ دیا جائے گا، گورنر بنایا جائے گا، ان کو جو ہے تو کوئی اور عہدہ دیا جائے گا، کوئی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی ہم یہ تو کر لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 یا 11 سال کی عمر سے میں بار بار سوچتا رہا اور بڑے ہونے تک سوچتا رہا، اور اس وقت کی اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتا رہا کہ مسلمانوں میں لفظ جنت جتنا عام ہے مسلمان اتنے ہی جنت سے دور ہے، اور جتنا لفظ جہنم عام ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھنے سے بھی مسلمان اتنے ہی دور ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم جنت ہمارے لیے خیالی لفظ ہے، اور جہنم اللہ معاف کرے ہمارے لیے گویا کہ خیالی لفظ ہے۔ اگر یہ خیالی لفظ نہیں ہے، اگر جنت
کسی فیکٹ کا، کسی حقیقت کا نام ہے، تو روزانہ کی زندگی کے ہر عمل میں کیا ہوگا؟ انسان جنت مانگے گا۔ اگر جہنم سچ مچ ایک جہنم ہے جہاں عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے، اللہ بچائے، تو ہم کیا کریں گے؟ غلطیاں کریں گے، یا غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی اوس اور حضرت کے ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں ٹھہرائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن دفاع کریں گے، بدلے میں ان کو جنت ملے گی، تو ان کے منہ سے کیا نکلا معلوم ہے؟ ان کے منہ سے فوراً نکلا ربح البیع، ربح البیع۔ ارے یہ تو بڑی کامیاب تجارت ہے۔ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں جس بات کی بھی توفیق دے رہا ہے، اس توفیق کو سامنے رکھ کر ہم کیا کریں کہ ہم بار بار سوچتے رہیں۔ جب آپ 2 رکعت پڑھیں تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بولیے تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ زمانہ خراب ہے، وسوسے، شیطان، ہماری سستیاں، ایمان کی کمزوری، اس کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، تو کامیاب ہو گیا، تو نے اللہ کے لیے کام کیا۔ جیسے اگر آپ بات چیت کر رہے ہوں، چاہے گھر میں چاہے گھر سے باہر، اور آپ نے دیکھا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اسے اونگ آ رہی ہے یا اس کا نیند کے جھٹکے آ رہا ہے، آپ کیا بولو گے بار بار؟ ارے بھائی سو رہے ہو کیا؟ سو رہے ہو؟ ارے بھائی سو مت۔ اپنے ایمان کو بار بار جگاؤ۔ ہر نیک عمل کے فوراً بعد اپنے آپ سے پوچھو تو نے کس کے لیے کیا؟ آپ کو بتاؤں، کبھی کچھ ذاتی بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کر دے، لیکن آپ سے بھی عرض کروں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ماضی میں نے کسی غریب کی کوئی مدد کی، اسے میں نے 2-4 روپے 2-4 درہم دیے، وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے فوراً سوچا کہ یار میں نے تو اس شخص کو پیسے دیے، کیوں دیے؟ اللہ کا حکم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب مجھے دے گا؟ پھر دل نے کہا کہ ہاں دے گا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا بھائی اللہ تعالیٰ تو دے گا، مگر اللہ تعالیٰ ہے کہاں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے 4 پیسے کسی غریب کی مدد میں دیے تب تو مجھے ثواب ملے گا، اگر اللہ نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے کہاں ثواب ملے گا؟ جیسے کہ اگر میں کام کروں کوئی بات، مجھے معلوم ہے یار حبیب بھائی خوش ہو جائیں گے، اب میں نے یہ کام کیا اور حبیب بھائی نے نہ مجھے دیکھا نہ ان کو معلوم ہوا، تو حبیب بھائی کہاں سے خوش ہوں گے؟ تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد میں لا حول پڑھتا اور قرآن و حدیث کی وہ ساری باتیں یاد آ جاتی کہ لا تدرکہ الابصار۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ، تمہاری نگاہیں اس کو نہیں پکڑ سکتی، نہیں پہنچ سکتی، ہاں، ولیکن یدرک لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا 7ویں پارے میں کہ تمہاری نگاہیں تو اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، قرآن سن رہے، آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں ہوں۔ یہ زوم کا جو ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، مگر یہ ایک بنایا ہوا ایک ایسا عجیب طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر ہم یہ بولیں کہ زوم ہمیں دیکھ رہا ہے، صحیح ہوگا نا اس اعتبار سے کہ زوم کا وہ طریقہ کارگر ہوا، انسان کی عقل کام میں آئی، تو زوم نے ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اعظم بھائی نے کیا کیا؟ ایک دوسرے سے ہمیں ملا دیا۔ اب یہ بتائیے، یہ زوم کی اتنی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ کی بصیرت، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا حساب لینا، فرشتوں کا لکھنا، منکر و نکیر کا کے سوالات جوابات، اور کرامن کاتبین کا ہماری ہر بات کو لکھنا، یہ سب کتنی آسانی سے آج کی ان چھوٹی چھوٹی سائنسی باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب آپ نہیں بول سکتے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کی ایک باڈی ہونا ضروری ہے، اس کو آنکھیں ہونا ضروری ہے، اس کے ہمارے درمیان میں فاصلہ کم سے کم ہو تو ہی وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے، اب تو آپ اس موبائل کے چھوٹے سے پرزے اور اس زوم کو استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں نا کہ ہم کو اللہ پر دوبارہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اور تو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا کیسا ایمان تھا، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، جہاں چھپ چھپ کر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی نہیں کہ اوپن ٹو آل ہو رہی ہیں۔ ڈر ہے کہ کافر جو ہے تو حملہ نہ کر دے، مکے کے کافروں کو معلوم ہو جائے تو ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ مگر اس جگہ پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے ہی انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا ربی حل بھائی، ارے بڑی کامیاب تجارت ہو گئی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب جب کسی چھوٹے یا بڑے نیک عمل کی توفیق دے تو اپنے سوتے ہوئے ایمان کو جگائیے، اپنے ہی آپ سے سوال کیجئے، ابھی میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ابھی میں نے ایک دین کی بات کسی سے بولی، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ کیا میں نے جو کچھ کہا یا سنا یا میں نے جو کچھ بھی کیا، کیا واقعی کرامن کاتبین نے لکھ لیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل۔ دیکھیے ایمان کی گرمی دیکھیے، لا نقیل ولا نستقیل، یہ الفاظ فرمائے، لا نقیل، ہم اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا، ولا نستقیل، اور نہ ہی پیچھے ہٹنا چاہیں گے، نہ ہٹیں گے نہ چاہیں گے۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ مدینہ واپس گئے اور وہاں پر انہوں نے پھر اسلام کی بات شروع کی۔ تو یہاں ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ مکے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو سن 11 یا 12 نبوت کے بعد، یا پھر 12 اور 13، اس میں اوس و خزرج کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسلام پھیلا، اور یہ اسلام ان کے ذریعے وہاں مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جانے سے پہلے ہی پہنچ گیا اور اس نے اپنا اثر دکھلانا شروع کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب یہ ایمان، یہ اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا تو کیا ہوا؟ دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ ان اوس و خزرج کے قبیلوں ہی سے تعلق رکھتا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جو ہے بہت بڑا سردار تھا، اس کی اپنی حیثیت تھی، اس کو اوس و خزرج کے سب لوگ بہت مانتے تھے، اور یہ آپس میں بات چل پڑی تھی ان لوگوں کے کہ چلو اس کو باقاعدہ اپنا بادشاہ بنا لے، ڈکلیئر کر دے کہ فرام ٹوڈے ہی از آور کنگ، اور اس کی تیاریاں بھی ہونے لگی تھیں۔ اب اس سے پہلے کہ وہ وقت آتا، اچانک کچھ مسلمان ہو گئے اور مدینے میں پہنچ گئے اور انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، ہم ان سے مل چکے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں، ان کے ماننے والوں کی یہ صفات ہیں۔ اب ان لوگوں کا جو رجحان عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف تھا وہ اچانک گھٹنا شروع ہوا۔ عبداللہ بن ابی پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میری بادشاہت، میری لیڈری ختم، اور یہ کون لوگ ہیں جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں، مگر میرے لوگ ان سے مل کے آتے ہیں اور عجیب عجیب ساری باتیں کر رہے ہیں اور میرا معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، مگر جو لوگ ایمان لا کر مدینے میں آ کر پھیل رہے تھے ان کے ایمان کی ایسی گرمی تھی، ان کی تعداد ایسی بڑھ رہی تھی کہ فوراً عبداللہ بن ابی بن سلول ٹکر نہیں لے سکتا تھا، وہ فوراً ان کو یہ نہیں بول سکتا تھا کہ یہ تم کیا دے کر آئے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینے کے جو یہودی تھے ان تک ساری باتیں پہنچنا شروع ہوئی کہ وہ آخری نبی تو بتا رہے مکے میں پیدا ہو گیا، اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری قوم میں پیدا ہوگا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں اور پیدا ہو۔ حالانکہ تورات میں اور انجیل میں مختلف جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی 100% عربوں میں پیدا ہونے کی ہے، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کے بڑے بڑے علماء نے، ربی نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نبی پیدا ہوں گے آخری، وہ جہاں پیدا ہوں گے وہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوں گے، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ویسا ہوگا، وہ یتیم پیدا ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور مختلف باتیں۔ تو وہ انہیں یہ اندازہ ہو جانا تھا اور ہو تھا کہ جو آخری نبی ہے اب وہ یہودی یا عیسائی نہیں بنے گا، وہ جو ہے عربی آئے گا، النبی الامی العربی۔ تو اس کے باوجود بھی جب ان کو اوس اور خزرج کے لوگوں سے باتیں سننے کو ملی تھی وہ پریشان ہو گئے، لیکن وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے آگے معلوم نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تشریف لاتے کیا ہو گیا، طلع البدر علینا
من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کے گیت گائے جانے لگے بالکل. اور آپ یقین مانیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اور بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور سب لوگ جو ہے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ان حالات میں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ طلع البدر علینا کے اشعار کس نے سب سے پہلے گائے یا کس شاعر نے یہ الفاظ بولے. ایسا لگتا ہے کہ مدینے کے جتنے مسلمان تھے، مرد اور عورتیں اور بچے، گویا ان کے منہ سے اچانک یہ الفاظ نکلنا شروع ہو گئے. طلع البدر علینا، ہم پر چاند نکل آیا. البدر کسے کہتے ہیں؟ 14ویں رات کے چاند کو، یعنی چاند جب مکمل ہو جائے اسے بدر کہتے ہیں. اور پھر اس کے الگ الگ نام ہیں. چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ہر مہینے کا پہلا، اسے کہتے ہیں ہلال. تو طلع البدر علینا، ہم پر چاند ظاہر ہو گیا. من ثنیات الوداع، وہ الوداع کی جو گھاٹیاں ہیں، اس سے مراد ہے مکے کی گھاٹیوں کو بولتے تھے ثنیۃ الوداع، وہاں کی گھاٹیوں سے ہمارے پاس ایک چاند نکل آیا. وجب الشکر علینا، ہم پر تو شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا. ما دعا للہ داع، جب تک اللہ کی طرف بلانے والا کوئی بھی اللہ کی طرف بلاتا رہے گا. ایھا المبعوث فینا، اے وہ نبی جو ہم میں بھیجا گیا ہے، جئت بالامر المطاع، آپ جو ہے ہمیشہ ہم سے فرما برداری دیکھو گے، ہم ہمیشہ آپ کی بات مانیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب نبی آ گئے، اور اس کے بعد جب نبی کا مبارک چہرہ تصور کیجئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور سارے صحابہ، اور ان کا جینے کا انداز، کھانے کا انداز، باتوں کا انداز، نہ بڑائی نہ کچھ نہ کیا، ایک عجیب شکل ہو گئی. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ ہی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، کچھ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور کچھ مسلمان جو اس وقت کچھ مسلمان مکے سے آئے ہیں اور کچھ مسلمان یہاں مدینے کے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تم دونوں میں بھائی چارگی بنا دوں گا. اور آپ نے فرمایا ایک مکے کے مسلمان کو اور ایک مدینے کے مسلمان کو لے کر کہا آج سے تم دونوں بھائی، اور فلاں تم دونوں بھائی. اور اس طرح بھائی چارگی قائم کیا، جس کو ہم بردرہڈ کہتے ہیں یا بھائی چارگی کہتے ہیں. اسے عربی میں کہتے ہیں مواخات، میم واو الف خا الف اور گولتے، مواخات. آپ نے مواخات قائم کیا، بردرہڈ قائم کیا، اور ایسے قائم ہو گیا کہ جہاں یہ لفظ بولے جاتے تھے، بات غور سے سنیے گا، بولے جاتے تھے الفاظ اوس. مدینے کا کوئی عربی کیا بولے گا؟ میں اوس قبیلے کا ہوں. تو دوسرا بولے گا میں خزرج قبیلے کا ہوں. اور جب تک وہ لفظ اوس اور خزرج کے الفاظ بولیں گے، آپس میں لڑیں گے. عبداللہ بن سبئی جیسے لوگوں کو، عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کو اپنی سرداری قائم کرنے کا موقع ملے گا، اور یہودیوں کو ان کو لڑانے کا، ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کا موقع ملے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مکے اور مدینے کے، تو آپ نے فرمایا جو لوگ مدینے سے آئے ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، لہذا مہاجر. اور جن لوگوں نے مدینے کے ان بھائیوں کی مدد کی ہے، ان کو سہارا دیا ہے، ان کو کہا گیا انصار. اب لفظ اوس، لفظ خزرج دونوں مٹ گئے. اب صرف دو لفظ ہیں مدینے کی زندگی میں. مہاجر کون ہے، انصار کون ہے. تو وہ جو لڑائی کی بیس بن سکتی تھی وہ بھی ختم. اب عبداللہ بن ابی کو، ان کو ہشکانے کا، یہودیوں کو ان کو لڑانے کا وہ سارا موقع ختم. کیونکہ اب تو خالی ایک ہی لفظ ہے مسلمان، اور مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مہاجر ہے اور دوسرے جو انصار ہے. تو وہ جو نفرت کے بیچ آپس میں تھے، دشمنی کا موقع تھا، وہ بھی ختم ہوا. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، مدینے میں سیاسی فضا اچانک بدل گئی ہے، معاشرتی اجتماعی فضا اچانک بدل گئی ہے، مسلمانوں کا زور اچانک بڑھ گیا ہے، اور اندیکھی سیاسی قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہے. اب جو مدینے کا انصار ہے، انصاری مسلمان اور مہاجر مسلمان، دونوں کی نظر میں سب سے بڑا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بات بھی پوچھنی ہے، کس سے پوچھنی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہر وہ مسلمان جو مدینے کی زمین پر چل پھر رہا ہے وہ بڑا بن گیا. اور جو مسلمان نہیں ہو گئے ہیں، نہیں ہیں ابھی تک، وہ کافر ہیں، مدینے کے ہیں، کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈرا ہوا محسوس کرنے لگے. ارے یہ لوگ زیادہ ہو گئے، اگر میں اسلام کے بارے میں کچھ بولوں گی مجھے مار پیٹ نہ شروع ہو جائے. تو یہاں سے نفاق شروع ہو گیا. میں یس کر رہا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ منافقوں کے بارے میں ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہے یہ جو ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا تھا، سوشل بیک گراؤنڈ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس اور خزرج کے لوگ پہلے پہنچ گئے، وہاں مسلمان ہو گئے، اس کے بعد وہ واپس گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اسلام وہاں پر ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی قوت بن کر ابھرا. اور سامنے ایسا آیا کہ عبداللہ بن ابی جس کے دل میں کفر تھا، حقد، حسد تھا، نفرت تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو دیکھا کہ یہ اس شخص نے آ کر جس نے اپنے آپ کو نبی بتایا، لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہے. تو جو لوگ اس کی طرح کے لوگ تھے عربوں میں سے، مدینے کے عربوں میں سے، وہ سب ایک گروپ بن گیا. اور ان لوگوں نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ فی الحال ہم جو ہے اس کا نام نہیں لیں گے کہ یہ اسلام غلط ہے، اسلام برا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے. بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم خاموش بیٹھیں گے، تماشا دیکھیں گے، اور اندر ہی اندر ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم ان کو کسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کریں. اسی وقت یہ بھی ہوا کہ جو یہودی مدینے کے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ایک دم سے مدینے کی فضا بدل گئی ہے، اور اب اس وقت اگر کسی کو لڑانے کی بات کی جائے تو ناممکن ہے، اور اسلام کے بارے میں کچھ کہنا بھی مشکل ہے. تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا گروپ مدینے کے عربوں میں سے، اور وہ یہودی جو بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے وہاں مدینے میں جو آباد تھے، ان کے یہودیوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اس وقت خاموش رہو. اور پھر جب جنگ بدر ہو گئی تو عبداللہ بن ابی کو سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت عافیت اس میں ہے کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور منافقین نے بھی کلمہ پڑھ لیا. سمجھ لیجیے آپ، مدینے میں جن لوگوں کو منافقین کہا گیا وہ جنگ بدر تک ان کی تقریباً ساری تعداد جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی. مگر کیسا اسلام؟ زبان پر تھا اسلام اور دل کے اندر تھا کفر. ظاہری طور پر نبی کی تعظیم، توقیر، مسلمانوں سے محبت، لیکن اندر انتہا سے زیادہ نفرت اور دشمنی. اور وہ دشمنی ویسی یہودیوں میں پیدا ہوئی اور ان دشمنیوں کا آگے اثر نظر آیا. ان باتوں کی روشنی میں اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. دوسری جگہ سورہ منافقین میں، ایک سورہ کا نام ہی قرآن مجید میں منافق ہے، سورۃ المنافقین 28 پارے میں، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں اے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے اوپر قرآن نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہاں تم ہی رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے منافقین جو ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں. آیت کو اس کے ترجمے کے ساتھ اگر ہم وہ جو مروجہ طریقوں سے قرأت کے نہ پڑھیں اور اس کی آیتوں کو اس طرح سے پڑھیں تو جن لوگوں کو عربی آتی ہے نا تب ان کو ان الفاظ کے سننے کا مزہ آئے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اردو میں ابھی جو میں نے آیتوں کا ترجمہ کیا، میں اس کو 2 طرح سے کرتا ہوں. اردو میں آپ سوچئے کہ لب و لہجے کے فرق سے آواز کیسے بدل جاتی ہے. جب یہ کافر لوگ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو،
اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ہی رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے۔ ایک لہجہ یہ ہوا، یہ سن کر آپ کو کیسا لگا؟ اب دوسرا لہجہ لیجئے۔ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے آپ رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب کیسا لگا؟ اب اس بات میں وزن بڑھ گیا۔ تو عموماً نا میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے، خصوصاً تراویح میں، اور تراویح کا مقصد بھی ایک تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تراویح کا مقصد تھا کہ تراویح میں کم سے کم مسلمان قرآن پڑھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا۔ رمضان کے 1 مہینے کی ٹریننگ لے کے جیسی باہر آئے گا، 1 مہینے میں قرآن کو بہت کچھ سمجھ گیا، پورا سال قرآن کے سائے میں گزارے گا۔ مگر اب تو نہ عرب سمجھتے ہیں نہ عجم سمجھتا ہے، اب تو بس ایک بوجھ ہے، نہ پڑھے تو کیسے اور پڑھیں تو کیسے کی کیفیت میں، چاہے وہ 8 رکعت پڑھیں چاہے 20 رکعت پڑھیں، بس ایک بوجھ اتارتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو معاف کرے۔ تو ایسے ہی وہی ومن الناس من یقول آمنا باللہ، بعض لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین۔ اب اس کو وما ہم بمؤمنین، اب یہ پڑھنا جائز ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن اگر اسی آیت کو پڑھتے ہوئے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اس میں ہمیں غصہ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غصے سے فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ وما ہم بمؤمنین، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو سمجھتا بھی نہیں۔ یہ وما یشعرون جو ہے نا بڑی ہی خطرناک تعبیر ہے۔ یعنی ہم کسی سے بولیں ارے وہ آدمی بیوقوف ہے، اور بیوقوفی ایسا ہے کہ بیوقوفی کا کام کرتا ہو وہ خود نہیں سمجھتا ہے بیوقوفی کا کام کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تو ہے بیوقوف ہونا، پھر اس کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے اس کو خود بھی نہیں سمجھنا کہ یہ بیوقوفی کا کام ہے، تو یہ گویا ڈبل ہو جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کریلا ہے اور نیم چڑھا ہے۔ تو اب یہاں سے لے کے آگے کی جو آیتیں ہیں ان کا بیشتر ترجمہ آپ پہلے سمجھیں گے، اور وہی اس کی تفسیر بھی ہے، کیونکہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے، ہم انسان ایک دوسرے کو خدا نخواستہ میں نے آپ کو کسی بارے میں دھوکہ دیا، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ، آپ انسان ہیں میں انسان ہوں، آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا ہے، اور آپ کو مجھے معلوم آپ کے دل میں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ سامنے والا دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو سب دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو وہ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اور اس میں بھی دیکھیے سب سے پہلے کہ لفظ کہا گیا ہے اللہ، یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی یخادعون الذین آمنوا واللہ، یعنی الذین آمنوا پہلے آتا اور اللہ بعد میں آتا، ایسا نہیں ہوا، لفظ اللہ پہلے آیا۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ لوگ سب سے پہلے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا کہ یہ منافقین زبان سے ایمان بول کر اور دل میں کفر رکھ کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرے بھائی جو ہے درس کے ختم پر اس میں حصہ لیں، اپنی اپنی سمجھ کے پر اور غور کر کے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ وہ کیوں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ ہم درس کے ختم کے بعد اس پر جو ہے توجہ سے بات کریں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم، دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں جو ہے تو غور کرنا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو، اور اللہ کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو کس انداز سے سمجھنا چاہیے؟ وما یشعرون، اور انہیں سمجھتا بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. اب اس آیت میں بھی اس بات کو لیجئے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ ہارٹ اٹیک ہونے والی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یا روحانی بیماری ہے؟ ہاں، وہ آپ سوچیں. ظاہر ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے روحانی بیماری ہے. ہم کسی کو اگر کہنا چاہیں کہ ایک شخص ہے وہ غلط کرتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اس سے بات مت کرو، اس کا دل بہت برا ہے. جب ہم نے کہا اس کا دل بہت برا ہے، ہم یہ نہیں بولنا جا رہے ہیں اس کے دل میں سوراخ ہو گیا ہے، اس کے اندر خون برابر پہنچ نہیں رہا ہے، اور دل کی جو بیماریاں انسانوں کی دنیا میں میڈیکل جو ڈیزیز ہیں ہم اس کی طرف نہیں اشارہ کرتے، بلکہ اس بارے میں اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے اور غلط بولتا ہے. اب ایک تو ان کے دل میں بیماری، پھر اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. آپ کہیں گے اب اگر ان کے دل میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ان کی بیماری کو دور کر دیتا. ایسا تو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اور بڑھا دیا. تو اب اگر آپ ایسے کہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں سب کو ہی مسلمان بنا دیتا. جو کافر ہیں ان کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر انسان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہاں، قلوب، ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے انسانوں کے جو دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبها کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کافر خود بخود مسلمان ہو گیا، اور ہندو بھی اور عیسائی بھی اور یہودی بھی اور بدھسٹ بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو ایک تو ان باتوں کا اور ان جیسے شیطانی سوالات کا جواب اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنُوا جَمِيعًا، الفاظ نہیں اس وقت یاد آ رہے ہیں صحیح، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی پہلے ایک فیصلہ کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ سب کو ہدایت دے دے. اب اس کے بعد آپ کہیے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہا کہ سب کو ہدایت نہیں ملے گی تو کافر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ایسی بات نہیں. اگر ہر بات کو آپ اسی معنی میں لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اس سچے اصول کو غلط طور پر سوچو گے تو ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں. ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور نفع کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. اور نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیوں شریف بھائی؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اور اگر موت چاہیے اللہ ہی موت دیتا ہے. جب یہ بات ہے تو ہم کسی انسان سے کہیں کہ بھائی تم جو ہے ایسا کرو، بلڈنگ کے بالکل اوپر چلے جاؤ اور نیچے چھلانگ لگا دو. اوپر میں تو مر جاؤں گا. ارے بھائی تم کیوں مرو گے؟ اگر اللہ چاہے گا تم مرو گے اور نہیں چاہے گا تو زندہ رہ جاؤ گے. اس بات کو سن کر آپ کے سامنے کوئی انسان ہے جو یہ بولے گا ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زندگی ملے گی اور چاہے گا تو موت ملے گی، اس کو سوچ کر نیچے چھلانگ لگا دے؟ کوئی نہیں لگائے گا. اور اسلام بھی بولے گا کہ وہ چھلانگ نہ لگائے. یعنی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انسان کا اپنا ارادہ، ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انسان کا اپنے اندر کا ڈیسیجن. اتنی چھوٹ اللہ نے دے رکھی ہے، اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر اس اندر کے ارادے میں تم اللہ سے جا ملو، اللہ کی بات مان لو تو تمہاری زندگی میں اسلام آئے گا. اور اگر تمہارے اندر کے ارادے میں کہیں پر بھی نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، تب تم مسلمان نہیں بنو گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جیسے جیسے تم زندگی گزارو گے ہر چیز جو تم دیکھو گے اسے اور بگڑتے چلے جاؤ گے.
تو انسان کے اپنے ارادے سے وہ جو بگاڑ آیا، اس بگاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اللہ نے طے کیا میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا. تو یہ اس طرح کی بات ہے، اس میں اور بہت گنجائش ہے، مگر تقدیر کے بارے میں زیادہ الجھنے اور ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ہم اس راز تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے بارے میں رکھا ہے. ہمیں یہ ماننا ہے کہ کافر منافقوں کے دل میں ایک بیماری تھی، کفر کی، نفرت کی، اسلام سے دشمنی کی، اور جب وہ اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں سے دشمنی ہی بتاتے رہے، تو پھر نتیجے میں اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی کس معنی میں؟ یعنی اس معنی میں کہ ہر اچھی بات کو دیکھ کے انہیں اور حسد ہوتا، ہر اچھی بات کو دیکھ کے انہیں اور غصہ آتا. جیسے کہ دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص سے کیا کرتا ہے؟ جلتا ہے. اب سامنے اے بی سے جلتا ہے، اب بی نے ایک اچھا کام کیا، مگر اس اچھے کام کی بجائے اس کے کہ اے تعریف کرے، اس کو اور غصہ آتا. وہ اس اچھے کام میں نقص نکالتا ہے، ارے اس نے کیا، ارے یہ تو کیا، یہ تو ایسے ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دو انسان ہیں، ایک اے ہے ایک بی ہے، اور اے کو بی سے جلن ہے، حسد ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بی کے اچھے کام کو بھی برا بتا رہا ہے. تو اس کو اگر بولا جائے کہ یہ بی نے اس کی جلن اور بڑھا دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی نے اندر گھس کے کچھ کیا، یعنی بی کے اچھے عمل کو دیکھ کر یہ جو ہے اتنا ریئیکشن کر رہا ہے برا، کیونکہ اس کا عادی ہو چکا ہے. تو اسی طرح اللہ نے اشارہ کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. میں یہاں پر اپنا درس ختم کرتا ہوں، اور پھر ہمیں 5 منٹ میں یہ بات سوچنا ہے کہ وما اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ کو دھوکہ اس وقت دیا جائے گا جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایکس وائی زیڈ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور بیوقوف بن کے دھوکہ میں اس کو دھوکہ دینے کا موقع دیں گے، یا آپ اپنے آپ کو اس کے دھوکے سے بچا لیں گے؟ ظاہر بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان والوں کو دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کو نہیں پتا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیے اور سوچئے. قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف سننے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دراصل سوچنے کی کتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ ہر شخص کو خود ہی پڑھنا ہے اور خود ہی سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے.